الیکشن کمیشن فی الفور انتخابات کی تاریخ دے، پیپلز پارٹی نے مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سی ای سی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، کہا آئینی بحران کے خاتمے کے لیے انتخابات کی تاریخ طے نہ ہوگی، ہم عوام سے نہیں چھپ رہے، الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی اجلاس میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق خدشات بھی رکھے گئے۔ سی ای سی نے آصف زرداری کو اختیار دیا کہ اعتراضات دور کرائے جائیں۔ بلاول نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ایک سیاسی جماعت سے ہے۔ ہمارے ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پیر پکڑتے ہیں اور مشکل سے نکلتے ہی گلا پکڑ لیتے ہیں۔ 2013 میں پی پی کو پنجاب سے سازش کر کے نکالا گیا۔ اس وقت جن لوگوں نے جشن منایا بعد میں نقصان اٹھایا۔ نیب ترامیم سے متعلق فیصلے پر کہا سپریم کورٹ سے اسی فیصلے کی توقع تھی، ہمارے لیے نیب کوئی نئی چیز نہیں۔ پی ڈی ایم حکومت کی نیب ترامیم سپریم کورٹ سے کالعدم قرار، عوامی عہدہ رکھنے والے تمام افراد کے خلاف کرپشن کیس بحال۔ عدالت عظمیٰ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ 58 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے تحریر کیا۔ نیب ترامیم کی متعدد شقوں کو آئین کے برعکس قرار دیا۔ فیصلے میں کہا گیا عوامی عہدوں پر نیب قانون کے تحت 50 کروڑ کی حد والی ترامیم کو کالعدم کیا جاتا ہے۔ کرپشن اور بے ایمانی کی تعریف سے متعلق ترمیم بھی کالعدم قرار دی جاتی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کرپشن کیسز جہاں تھے وہیں سے 7 روز میں شروع کیے جائیں۔ فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی شامل۔ فیصلے کے بعد ایک سابق صدر اور 6 وزرائے اعظم ایک بار پھر نیب کے ردار پر۔ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز سمیت کئی سیاستدان اور کاروباری افراد پھر نیب کیسز بھگتیں گے۔ نیب نے فہرست تیار کر لی، کیس دوبارہ احتساب عدالتوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ نون لیگ نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ متنازع قرار دے دیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ظالمانہ شکل میں قانون کی بحالی، پی ٹی آئی کو مبارک ہو۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی 90 روز کا ریمانڈ بھگتیں، لگ پتا جائے گا، ضمانت بھی نہیں ملے گی۔ میں نے تو اپنی پارٹی سے کہا تھا ابھی اس قانون کو نہ چھیڑیں۔ بولے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت پر کام ہو رہا ہے، تمام قانونی امور کے بعد ہی نواز شریف تشریف لائیں گے۔ محمد زبیر کہتے ہیں نیب ترامیم کیس کا فیصلہ یہی آنا تھا، فیصلے میں نون لیگ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو ضرور پاکستان جائیں گے۔ آج پی ڈی ایم کا این آر او ختم ہو گیا۔ ماہر قانون شعیب شاہین کا رد عمل، کہا پی ڈی ایم نے اپنے کیسز بند کرنے کے لیے نیب ترامیم کی۔ فیصل چودھری نے بھی فیصلہ خوشائن قرار دیا، بولے نیب ترامیم عوام کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے تھی۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا فیصلے پر حیرت کا اظہار، کہتے ہیں اس کے دور رس نتائج ہوں گے، پارلیمنٹ نے غلط کو صحیح کرنے کا طریقہ اپنایا تھا، مختصر فیصلے کی روایت غلط ہے، فیصلے میں وجوہات شامل ہونی چاہیے۔ ملک چلا لیں یا نیب، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ناکام اندھا کالا قانون رکھیں گے تو نقصان ہی ہوگا۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا میرا موقف رہا ہے نیب ختم نہ کیا تو ملک نہیں چلے گا۔ یہ بھی کہا مقدمے روزانہ کی بنیاد پر چلا کر ختم کریں، دونوں کام نہیں ہوئے اب بھگتیں گے۔ نواز شریف کامیاب وزیر اعظم تھے، شہباز شریف کی پرفارمنس پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت نے 16 ماہ میں صرف قرضے لیے اور عیاشیاں کی، نیب ترامیم کے ذریعے اپنے مقدمات ختم کرائے۔ خوش آئند ہے کہ وہ کیسز دوبارہ کھل گئے۔ فیصل بابدہ کا عدالتی فیصلے پر اظہار خیال، کہا آرمی چیف کی کاوشوں سے ملک بحرانوں سے نکل رہا ہے، امید ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر نے 7 ستمبر کو پروگرام 11th آور میں کہا تھا کیسز کھل جائیں گے، خواہشات کا ملبہ گرے گا، آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس پاکستانیوں کی بہتری کے لیے اسٹروک کھیلیں گے۔ نواز شریف، زرداری، گیلانی اور ان کا مجرم قبیلہ آج پھر کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، کہا امید ہے نئے چیف جسٹس
انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انصاف کی فراہمی ملک کو آگے بڑھنے میں مدد دینے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں یہ سیاستدانوں کو ایک بار پھر نئے مساق جمہوریت کی ضرورت کی جانب لے آئی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد سابق حکمران جماعت کے خلاف کرپشن مقدمات بحال ہو گئے۔ خود ساختہ ترامیم غیر آئینی ثابت ہوئی۔ شیخ رشید بولے آج عمر عطا بندیال نے اپنی اننگ کی آخری بال پر زبردست چھکا مارا۔ آج وہ خاک وہیں پر پہنچ گئی جہاں کا خمی تھا۔ یہ قانون وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے اس کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ نیب ترامیم کیس پر وزارت قانون کے موقف کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا شیئر کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا رد عمل، کہا ملک سمیت ہر کسی کے لیے قانون برابر ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی نیک نیتی سے کام کریں۔ اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا تو غیر قانونی ہوگا۔ بجلی کی چوری، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جتنا وقت بھی نگراں حکومت رہے گی بھرپور کام کریں گے۔ انتخابات کا شیڈیول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری ہونے کا امکان۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن صدر مملکت کے خط کا جواب نہیں دے گا۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے صدر نے خط میں قومی اسمبلی انتخابات کی بات کی، صوبوں کی نہیں۔ صدر اور گورنرز الیکشن کی الگ الگ تاریخ دیں تو آئینی بحران پیدا ہوگا۔ صدر نے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے رجوع کی تجویز دی تھی۔ پہلے حلقہ بندیاں کر لی جائیں پھر عام انتخابات ہو۔ امید ہے شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے نگراں حکومت اپنا فرض پورا کرے گی۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اب پاکستان جعلی اور جاگیردارانہ جمہوریت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ کے نگراں وزیر خزانہ کو ہٹانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں نگراں سیٹ اپ کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ ایسے کام نہ کریں جس سے یہ تاثر جائے کہ ان پر پیپلز پارٹی کی چھاپ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 18 ستمبر کو اہم کیس کی سماعت کرے گا۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف برداری کے بعد لارجر بینچ تشکیل دیں گے۔ فل کورٹ بنائے جانے کا بھی امکان۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے حکم امتناع دیا تھا۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 20,000 کے ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا پرویز الہی کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ میں ملوث ہونے کا ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں جس سے یقین کیا جا سکے کہ پرویز الہی نے ناقابل ضمانت جرم کیا۔ جیل حکام نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرانے سے انکار کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے توہین عدالت درخواست میں جواب آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا۔ کہا جیل قوانین میں قیدی کی بیرون ملک ٹیلی فون پر بات کرانے کی کوئی شک موجود نہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے قیدیوں کو پی سی او کی سہولت مہیا نہیں۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ کے جواب پر 18 ستمبر کو دلائل طلب کر لیے۔ بجلی آہستہ آہستہ مزید مہنگی ہوگی۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی کی پریس کانفرنس، کہا کہ الیکٹرک کا ٹیرف 1 سال سے ایڈجسٹ نہیں ہوا، ایک ساتھ ہوگا تو عوام پر بوجھ تو پڑے گا۔ بجلی سیکٹر کا نقصان 2500 ارب روپے ہے، ہر سال 1000 ارب روپے کا سود دینا پڑ رہا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے میں مہینے نہیں کئی سال لگیں گے۔ آزاد کشمیر حکومت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے لیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کیا گیا۔ عوام نے بجلی بل جمع نہ کرانے کی مہم چلائی تھی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سونی دھرتی ریمیٹنس اسکیم بنا لی۔ جو لوگ باہر سے پیسہ بھجوائیں گے ان کے رشتہ دار یہاں مفت وصول کریں گے۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے بتایا ترسیلات زر کو عام چینلز کے ذریعے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
80 अरब रुपए तरसीलात ज़र की स्कीम को सपोर्ट करने के लिए रखे गए हैं। 20 अरब स्टेट बैंक को आज जारी कर दिए गए। बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का भी ऐलान। फौजदार कस्टम्स ने 10 रोज के दौरान चीनी और दीगर सामान की स्मगलिंग की मुतादिद कोशिशें नाकाम बना दी। कस्टम कलेक्टर इमरान बुखारी की क़यादत में टीम ने कार्रवाई करते हुए 118 मैट्रिक टन चीनी कब्जे में ली। मालियत 1 करोड़ 93 लाख रुपए है। चेक पोस्टों पर सख्त निगरानी के जरिए फौजदार कस्टम्स ने 40 मिलियन रुपए की 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी तहवील में ली। स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। कस्टम कलेक्टर इमरान बुखारी की अमले को हिदायत, कहा कोई भी फर्द करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कराची में चीनी माफिया के खिलाफ रेंजर्स का क्रैकडाउन। 1 अरब रुपए मालियत से जायद की जखीरा की गई चीनी बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हब रिवर रोड पर 2 गोदामों से चीनी के 1,40,000 बैग जब्त किए गए। चीनी मुबैना तौर पर बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल की जानी थी। कराची के इलाके बफर जोन में गोली लगने से बच्ची की मौत। अदालत ने मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम का कहना है, मेरी होटल में ड्यूटी थी, सेठ ने बताया डाकू आ गए, मैंने जान बचाने के लिए उन पर फायर किया, उसके बाद कुछ नहीं मालूम। बरतानवी पुलिस ने 10 साला बच्ची सारा के कत्ल केस में वालिद, सौतेली वालिदा और चचा पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सरे पुलिस का कहना है तीनों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुलजिमान को आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियां। सिक्योरिटी, इंतजामी अमूर और मुशावरती मनसब अलकायदा रहनुमाओं के पास। आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की सुफरा का अफगान अबूरी हुकूमत पर दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मुअस्सर इकदामात पर जोर। कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से पेचीदा हो रही है। मगरबी मुमालिक से जो हथियार अफगानिस्तान लाए गए अब वो दहशत गर्दों के हाथ लग चुके। तालिबान को बताना होगा अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द तंजीम के लिए महफूज पनाहगाह नहीं। पाक फजाइया की बैक वक्त 2 बैनुल-अक़वामी फजाई मशकों में शिरकत। चीन में शाहीन 10 और मिस्र में ब्राइट स्टार मशकों में शमूलियत। फजाई बरतरी आलमी ताउन के फरोग की जानिब अहम संगे मील है। तर्जुमान के मुताबिक सबरा पाक फजाइया का विजन जदीद टेक्नोलॉजीज का हुसूल मकामी सलाहियतों के फरोग की मजबूत बुनियादों पर मबनी है। पाक फजाइया उभरते चैलेंजेस का मुकाबला और फजाई सरहदों का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान श्रीलंका से हारकर एशिया कप से बाहर, फेवरेट बनकर आए मगर घर से बाहर कोई मैच न जीत पाए। पाकिस्तान की बैटिंग मायूस कुन, बॉलर्स ने भी श्रीलंकन पिचेस पर कोई कमाल न दिखाया। सोशल मीडिया पर फैंस का गम गुस्से का इजहार। बाबर से कप्तानी छोड़ने का मुतालबा। इतवार को भारत और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल होगा। इवेंट में आज भारत और बांग्लादेश मद्दे मुकाबले। एशिया कप में गलतियां की इसलिए हार गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा वर्ल्ड कप से पहले खामियों को दूर करेंगे। नसीम शाह के फिट होने में वक्त लग सकता है। हारिस रऊफ की इंजरी संजीदा नहीं, वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी मुसलसल इंजरी का शिकार। पीसीबी का प्लेयर्स की गैर मुल्की लीग्स खेलने पर सख्त एक्शन। कौमी खिलाड़ियों को पीएसएल के अलावा सिर्फ 1 लीग खेलने की इजाजत होगी। बोर्ड ने शिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दी। एशिया कप में शिकस्त की वजह क्या बनी? ज़का अशरफ ने हाई प्रोफाइल मीटिंग भी तलब कर ली। फैसलाबाद में फैशन एंड डिजाइन के तलबा की तैयार करदा अशिया की नुमाइश। तलबा के तैयार करदा लिबास की इनफरादियत और जिद्दत नुमाया। नुमाइश में पहनावों के जरिए मौशरती मसाइल की भी निशानदही। वर्किंग वुमेन के लिए भी खास डिजाइन के मलबूसात मुतारिफ।